کرے گا تو وہ غلام مصطفیٰ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 78 سال کا بوڑھا آدمی ہوں اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ میں سے کسی پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے حضور اور اللہ کے حبیب کریم کے حضور جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنے فرض کو ادا کیا ہے، اور میں آپ کے پشت پر کھڑا رہا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کو جو مقبولیت ملی، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی کے اخلاص کا کمال ہے، ان کے جذبہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کے صاحبزادے کی عظیمت کا سوال ہے۔ انس بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے متحد رہنا ہے، آپ نے منظم رہنا ہے، آپ نے قیادت کے فرمان پر چلنا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ لما، کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کرنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا حکم ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے، لبرلز کو پیغام دینا ہے، بدنیتوں کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے عزائم کو آپ متزلزل نہ کر سکے، نہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق نے، مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جسٹ کاز کے لیے کھڑے رہیں گے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپوزیشن کی جن افراد نے یا جماعتوں نے حکومت کو متنبع کیا کہ خبردار کوئی غیر حکیمانہ کام مت کر لینا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے عوام کو فتح کرنے کا فریب چھوڑ دو، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بیٹیوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اس لیے آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ قیادت آپ کو یہاں سے جہاں منہ کرنے کا کہے گی، آپ نے بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ ماضی کے معاہدوں کی طرح نہیں ہے، ود آل ٹیکنیکلٹیز، اس کے ہر نقطے کو میں نے خود لکھا ہے، اس کے میکینزم کو بھی لکھا ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر توقع رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جیسا طے کیا ہے اسی طرح یہ تمام مرحلہ پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے پیچھے روح آپ کا عزم ہوگا، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ معاہدہ کر کے چین کی نیند نہیں سوئیں گے، ہم اس کی چوکیداری کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اور دوسرا، تمام جو علماء ہیں ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اہل مدارس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ سفر کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے، اس لیے آپ کا سفر آگے جاری ہونا ہے۔ چند دن کی بات ہے
کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے. یہ کل عدم، یہ ڈیفنکٹ، یہ بینڈ، یہ ممنوع کے الفاظ آپ کے نام سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس وقت بھی یہ کل عدم علامتی ہے، یہ عدالت کے ڈیو پروسیس سے نہیں ہے، اس لیے اس کے کلیئر ہونے میں 1 ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے، لمبا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ اور یہ بھی کہ تکبر مت کرنا، عاجزی اختیار کرنا. اگر آپ کے سامنے طاقت کو جھکایا ہے تو میرے رب کریم نے جھکایا ہے، اور جھکایا ہے تو میرے آقا و مولا نے جھکایا ہے، اور جھکایا ہے تو امیر المجاہدین کے اخلاص نے جھکایا ہے. یہ عزم سب سے بڑی دولت ہے، اور اس عزم کے لیے آپ نے پل بھر میں بھی غافل نہیں رہنا. میری اگر صحت اجازت دے گی تو میں کوشش کروں گا کہ جب یہاں سے منہ کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ علامہ خادم حسین کے مزار پر جا کر سلام کروں. لیکن اگر میں بوڑھا آدمی ہوں تو والعذر عند کرام الناس مقبول، آپ مجھے تھوڑی بہت بڑھاپے کی رعایت دیں گے، لیکن میرا دل قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوگا. ہم نے مراحل طے کر رکھے ہیں، اور یہ جو قیادت ہے، یہ جو مجلس شورا ہے، یہ ان مراحل کے مطابق آپ کو جیسے جیسے آرڈر کرے گی آپ فالو کریں گے. کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو کرو گے؟ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ نعرہ لگانا چاہتے ہیں لبیک کا، ان کو اجازت دیتے ہیں. لبیک لبیک کھڑے ہو گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میڈیا والوں نوٹ کر لو، علامہ خادم حسین رضوی نے ان کی روح میں ایسی بیٹری پیوست کی ہے جس کو چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آل ٹائم چارج رہتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ چارج رہیں گے. آپ کو چارج رہنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی فتح سے نوازا ہے. اور میری تمنا ہے کہ گلی گلی یہ جذبہ پہنچے، اور پھر میں نے آپ کی شورا کو مشورے دیے ہیں کہ آپ نے نظم کو سسٹمیٹک کرنا ہے، آپ نے نظم کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، تاکہ ہم بٹن دبائیں، کلک کریں تو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تاکہ معاملات کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں وقت نہ لگے. اگر آج میرے پاس کل رات لسٹ ہوتی تو ہم انہی کو پکڑا کر اور کاؤنٹر فائل پر دستخط کرتے، لیکن آپ موومنٹ میں تھے. اب یہ بیٹھ کر انہوں نے ایک ٹیم بٹھانی ہے، اور اس ٹیم نے ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا دینی فریضہ ہے، آپ کا ایمانی فریضہ ہے. ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اب یہ تمہارا نہیں رہے گا، انشاءاللہ ہمارا رہے گا، اور اپنی وراثت سے ہم غافل نہیں ہوں گے.
اور جو بکواس کرتے تھے کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، وہ تمہارے اجداد ہیں کہ جنہوں نے مجاہدین آزادی کے خون کے بدلے میں جاگیریں لی ہیں. ان سے فرش کو کوئی نہیں چھین سکتا. تخت چھین سکتے ہیں، فرش نہیں چھین سکتا. اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ کی خاک کے ذروں کا ایک ذرہ ہے. ہمیں جو عزت دی ہے اللہ کے دین نے دی ہے. ہمیں نے اللہ کے دین سے وفا کر دی ہے، ہم نے پاکستان سے وفا کرنی ہے. اور میں پاکستان کی مسلح افواج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر پاکستان کا جانشین کوئی بھی نہیں ہے. اور جنہوں نے بکواسات کیے ہیں کہ ملک سے باہر اور انڈیا سے باہر، تو تم ایسے بغیرت ہو سکتے ہو اور یہ مجاہد بغیرت نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شہداء شہید ہوئے اور جو پولیس کے شہداء ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے، ہم ان سب کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. ہم سب کی مغفرت کاملہ کی دعا کرتے ہیں. ہماری مسلح افواج کے پہرےدار جو جگہ جگہ ڈیوٹی دیتے ہوئے شہادتیں پاتے ہیں، ہم ان سب کی شفاعت مقبولہ مردیہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ہم ان مجاہدوں کی روحوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں جو آپ کے مشن کو تازہ رکھیں گے. یہ پاکستان اب انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. اور لبرل کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو مان لو کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے. یہ ملک اس نعرے پر بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس لیے روئے زمین پر جہاں مسلمانوں پر تکلیف آئے گی ان کے حق میں ہم آواز بلند کریں گے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، افغانستان کے مسلمان ہوں، عالم عرب کے مسلمان ہوں، عالم غرب و شرق کے مسلمان ہوں. ان سب کا دکھ ہمارا دکھ، ان سب کا درد ہمارا درد، اور ان سب کی راحت ہماری راحت ہے. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اور جب میں راستے میں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آج سے فعال ہو جائے گی، تو مجھے کمیٹی کے سربراہ جناب علی محمد خان نے بتایا کہ پہلی میٹنگ ہماری ہو چکی ہے اور وزیر قانون پنجاب کو بھی ہم نے بلا لیا تھا. اور چونکہ بیشتر معاملات پنجاب سے متعلق ہیں، کل دوسری میٹنگ پنجاب میں ہوگی. اس لیے یہ معاملات ایکسپیڈائٹ ہوں گے. یہ وہ معاہدہ نہیں ہوگا کہ دن میں معاہدے پر سائن کیا اور رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ایک دین کی پہچان رکھنے والا یہ کہے کیا اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی قانون موجود ہے؟ کیا اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا؟ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ نئی ٹیم چاہیے، اس لیے انہوں نے نئی ٹیم دی. ہم نے باہمی اعتماد کے ساتھ بات کی ہے. میں نے پریس کانفرنس میں بھی کی ہے، کسی جبر کے ماحول میں نہیں کی،
کسی ٹینشن کے ماحول میں نہیں کی، کسی دباؤ کے ماحول میں نہیں کی، وقار کے ماحول میں کی ہے، اعتماد کے ماحول میں کی ہے، اللہ کی ذات پر توکل کے ماحول میں کی ہے، اللہ کے حبیب سے توسل کے ماحول میں کی ہے۔ اور میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا، اور جیسا ہم نے میکینزم پروسیس بنایا ہے اس کے تحت یہ لیڈرشپ جو یہاں ہے یہ آپ کو موومنٹ کے لیے کہے گی، اگر کسی قریبی پارک میں تو آپ موو کریں گے اور بین روڈ جی ٹی روڈ کو خالی کر دیں گے۔ اور ہم نے ایک فارمولہ وضع کیا ہے، جب 50% معاملات ایکسپیڈائٹ ہوں گے، آگے کے معاملات ایکٹیویٹ ہوں گے، تو پھر ہم آگے چلنے کے لیے بات کریں گے۔ آپ نے کسی پراپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، آپ نے لیڈرشپ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اعتماد کرنا ہے۔ یہ لوگ میری طرح چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے نمائندے ہیں۔ یہ لوگ ان کے جانشین اور امیر تحریک علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے نمائندے ہیں۔ ان کا کہنا سعد حسین رضوی کا کہنا ہے، ان کا آپ کو آرڈر دینا یوں سمجھے کہ سعد حسین رضوی آرڈر دے رہے ہیں۔ یہ ساری ان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت و سرفرازی مقدر فرمائے گا۔ لبیک کے نعرے آپ لگائیں۔ ایک بات آپ سن لیں کہ میں نے اہل اقتدار سے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی 60 سالہ دینی خدمات کو داؤ پر لگایا ہے اور میں میدان میں آیا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی خیانت ہوگی تو ہم اس سے بڑی قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک اعلان قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں آپ سب لوگ سن لیں کہ ہمارا یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا تا وقت کے قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ وہ رہا ہو جائیں۔ جب تک قائد محترم رہا نہیں ہوں گے آپ میں سے ایک بھی بندہ یہاں سے نہیں جائے گا، وہ قائدین میں سے ہو، وہ کارکنان میں سے ہو، ایک بھی بندہ یہاں سے نہیں جائے گا جب تک ہمارے قائد محترم رہا نہیں ہو جائے۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے، ایک منٹ پاس والے بات، ایک قیادت جب میں نے اعلان کیا تو آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ ایک قیادت، آپ یہاں رہیں گے، لیکن جب آپ سے کہا جائے گا کہ مین جی ٹی روڈ خالی کر کے سائڈ میں شفٹ ہوں تو آپ شفٹ ہوں گے، اور جب پروسیس جاری ہوگا ہم مطمئن ہوں گے، ان کو سگنل دیں گے، کہیں گے کہ آپ لاہور رحمت اللہ عالمین کی طرف جائیں تو آپ کو جانا ہوگا۔ آرڈر 10 جاری نہیں ہوں گے، آرڈر 1 ہی جاری ہوگا۔ بھئی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ سے جب بات ہو گئی ہے تو بار بار بات نہیں کریں، بات ہو گئی ہے نا۔ اب ہو رہی ہیں گرفتاریوں کے بارے میں حکومت کو، اس کے تمام اداروں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو فوراً اسٹاپ کر دیا جائے۔ اگر اس کے بعد کوئی گرفتاری ہوگی تو اس کو وعدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین کو کل یہ پیغام پہنچا دوں گا۔
مزید صبح جس طرح گائیڈ کریں گے اس کے مطابق عمل کریں گے. اللہ آپ کے جذبے سلامت شادی کی بات کر رہے ہیں. صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی حضور علیہ السلام کے غلام اپنے حبیب کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے اپنا خون بہا کے آج بھی غلاموں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے حضور کی خاطر ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں. دین کی سربلندی کے لیے ملک پاکستان میں دین کو تخت پر لانے کے لیے.
اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے توسل سے یہ بہت بڑا کرم ہو گیا ہے، بیٹھ کر بات ہو گئی ہے۔ اور بالآخر فتح اسلام کی ہے، فتح دین کی ہے۔ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اب تو پتہ نہیں ماحول بدل چکا ہوگا۔ آج سے چند سال پہلے، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے، پنڈا جی نصیب پہ لاڑا تیار ہو رہا ہے، غسل کر رہا ہے، وہ پھر نہا کے کری چوڑیاں کر ٹکڑے درن کڑے رہے، وہ توڑتا سی۔ پھر اس کے بعد نائی شیشہ بکھانا سی، تھوڑا لاڑا تیار ہو جاتا سی، پھر نائی شیشہ بکھانا سی۔ انہیں کہہ لو جناب ہوں شیشہ بکھائی یا منہ بکھائی، پھر انہوں نے دے دو۔ وہ آخر تو پہلے ہی لوگوں نے پتا ہوتا سی کہ ہوں منہ بکھائی لینی نہیں۔ اور عبدالحمید ادم نے بڑی خوبصورت گل کی ہے کہ جان جو بھی فدائی دیتا ہے، جان جو بھی فدائی ہو رہی ہے۔ اور صاحبزادہ حافظ محمد امین صاحب نے بلا رہے ہیں کہ آپ میٹنگ میں تشریف لائیں، پھر بعد میں بہرحال انشاءاللہ کل بھی ہم اکٹھے ہی ہیں۔ جان جو بھی فدائی دیتا ہے، جان جو بھی فدائی دیتا ہے، تیرے مکھڑے کی منہ دکھائی دیتا ہے۔ جان جو بھی فدائی دیتا ہے، تیرے مکھڑے کی منہ دکھائی دیتا ہے۔ جو جذبات بابا جی کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اپنے امیر محترم کے لیے آپ کے ہیں، وہی جذبات ہمارے ہیں۔ واہ واہ شاہ جی، واہ واہ، واہ واہ شاہ جی، واہ واہ، واہ واہ، واہ شاہ جی، واہ واہ واہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے آخری سانسوں تک انشاءاللہ ہم مشن سے بھی وفا کریں گے، حضور سے بھی وفا کریں گے، اور اپنے امیر سے بھی انشاءاللہ وفا کریں گے معاہدے کے مطابق انشاءاللہ عزیز۔ کیونکہ جو باتیں کورٹ میں پہنچ جاتی ہیں، پھر وہ عدالتی پروسیس کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ ایک بندے کا چالان نہیں بنا، کورٹ میں مقدمہ نہیں گیا، تو وہ فوراً رہا ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے، تو وہ پروسیس ہی پھر حل ہونا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں بھی لاہور تھانے میں بند تھا، اس سے پہلے جیل میں تھا، باقی دو صاحب ابھی میرے ساتھ مختلف تھانوں میں تھے، جیل میں تھے۔ تو جس طرح یہ معاملات حل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ وہ جو بڑا مسئلہ ہے ہمارا امیر محترم والا، یہاں وہ کلا بھی موجود ہیں، منڈی بہاؤالدین والے ہمارے محسن صاحب، اور لاہور سے غلام رسول صاحب ایڈوکیٹ، یہ بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ اور حافظ صاحب انشاءاللہ جلد ہی ہمارے درمیان میں ہوں گے۔ آپ جیئیں گے تو انشاءاللہ اکٹھے جیئیں گے، شاہ جی یہ دو دفعہ یہ شاہ جی سپریم کورٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، 2 دفعہ سپریم کورٹ، اس سے بڑا کورٹ کہاں سے آئے گا؟ مجھے عدالتی معاملات کا سارا پتہ ہے۔ میں تو اس وقت جب تحریک لبیک نہیں تھی، 2007 کے آخر سے مقدمات فیس کر رہا ہوں، وہ کلا اچھی طرح جانتے ہیں۔
تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. اس سارے پروسیس کو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سارے پروسیس کی بنیاد پر ہی میں یہ بات کرتا ہوں. میں نے کبھی لمبے خطابات نہیں کیے اور بیکار گفتگو بھی میں نہیں کرتا. سبحان اللہ. 12 میٹنگ میں مجھے بار بار کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین. آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, اور جن راستوں سے آپ چل کر آئے وہ آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. اور وہ شہداء جو عالمی برزخ میں چلے گئے, ان کے خون کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرمائے, ہمیں استقامت عطا فرمائے, حضور کے دین کے لیے ہمیں جینا اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمیں مرنا نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول. تمام احباب ابھی آرام فرمائیں, خاموشی اختیار فرمائیں. قائدین کی بھی مشاورت جاری ہے, اس لیے یہ نہ ہو کہ ہمارے نعروں کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات توجہ سے نہ سن سکیں. تمام احباب اطمینان سے اب آرام فرمائیں, اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں. جہاں جہاں آپ نے بستر لگایا وہاں تشریف لے جائیں, آرام فرمائیں. بھائی تھوڑا ادھر ہو جاؤ ذرا.
لبیک